الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و سامعات، آپ سن رہے ہیں تاریخ اسلام ماقبل میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے کو پیش کیا، پھر اس کے بعد جو حالات آئے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے قریش کو بڑا صدمہ پہنچا۔ ادھر مسلمان اعلانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنے لگے۔ بہت سے مسلمان نجاشی کے ملک میں جا چکے تھے جن پر قریش کا کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مکہ کے مسلمانوں پر بھی وہ بلا خطرہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر نبوت کے 7ویں سال کی ابتدا یعنی ماہ محرم میں قریش نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی۔ مسلمانوں کی روز افزوں جماعت کے خطرات سے قوم کو آگاہ کیا اور اس خطرے و اندیشے سے محفوظ رہنے کی تدابیر پر غور کیا گیا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب اگرچہ سب کے سب مسلمان نہیں ہوئے، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور رعایت سے باز نہیں آتے، لہٰذا اول ابو طالب سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دے۔ اگر وہ انکار کرے تو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے شادی بیاہ، میل ملاقات، سلام پیام سب چھوڑ دیا جائے۔ کوئی چیز ان کے ہاتھ فروخت نہ کی جائیں اور کھانے پینے کی کوئی چیز ان کے پاس نہ پہنچنے دی جائیں، اور اس سخت اذیت رسا مقاطعے کو اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد نہ کر دیں۔ چنانچہ اس مقاطعے کے متعلق ایک عہد نامہ لکھا گیا۔ تمام رؤسائے قریش نے اس پر قسمیں کھائیں اور عہد نامے پر دستخط کیے۔ یہ دستخط شدہ عہد نامہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا اور مقاطعہ یعنی قطع تعلق شروع ہو گیا۔ ابو طالب تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو لے کر مکہ کے قریب ایک پہاڑی میں جا کر محصور ہو گئے۔ جس قدر مسلمان تھے وہ بھی ان کے ساتھ اسی پہاڑی میں چلے گئے جو شیب ابو طالب کے نام سے مشہور ہیں۔ بنو ہاشم سے صرف ایک شخص ابو لہب اس قید و نظر بندی سے آزاد رہا۔ وہ کفار قریش کے ساتھ تھا۔ غلہ وغیرہ جو کچھ بنو ہاشم اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ جلد ختم ہو گیا اور ان لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہونے لگی۔ پہاڑی میں جانے کا صرف ایک تنگ راستہ تھا، کوئی شخص باہر نکل نہیں سکتا تھا۔ 3 برس تک بنو ہاشم اور مکہ کے ان مسلمانوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اور اذیتیں شیب ابو طالب میں برداشت کی جن کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف ایام حج میں یہ محصور لوگ باہر نکلتے تھے اور عرب کے دستور کے موافق ان ایام میں جو امن و امان عام ہوتا تھا اس سے فائدہ اٹھاتے اور اپنے کھانے پینے کا سامان خرید کر ذخیرہ کر لیتے تھے۔ انہی ایام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے لوگوں میں تبلیغ اسلام کرتے تھے، لیکن قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ لگے رہتے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے منع کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور جادوگر بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی کو متوجہ نہ ہونے دیتے تھے۔ شیب ابو طالب کی 3 سالہ سختیوں کا تصور کرنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قبیلوں کی حمیت اور خاندان و نسل کا پاس و لحاظ بھی ایک بڑی چیز ہے، اور اسی نے بنو ہاشم کے ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے اور آپ کی مدد کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک طرف بنو ہاشم کی حمیت خاندانی
حمیت خاندانی نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر مجبور کیا۔ دوسری طرف شیب ابو طالب کی قید و نظر بندی نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا زیادہ مطالعہ کرنے اور زیادہ متاثر ہونے اور اسلام سے زیادہ واقف ہونے کا موقع دیا، اور اس نسلی امتیاز نے ان کو یعنی بنو ہاشم کو بجا طور پر مستحق تکریم بنا دیا۔ 3 سال کی اس ظالمانہ قید اور بنو ہاشم کے مصائب نے بالآخر قریش کے بعض افراد کو متاثر کیا۔ بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھوک کے مارے تڑپنا اور فاقہ زدہ والدین کے سامنے ان کی اولاد کا بلکنا ایسی چیزیں تھی کہ قریش مکہ ان کا صحیح اندازہ کر سکتے تھے۔ زہیر بن امیہ بن مغیرہ نے بنو ہاشم کی مصیبت کو اس لیے سب سے پہلے محسوس کیا کہ ابو طالب اس کے ماموں تھے۔ زہیر نے اول مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف کو رشتہ داری کی طرف توجہ دلا کر عہد نامے کے توڑنے پر آمادہ کیا، پھر ابن ہشام اور زمع ابن اسود کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ غرض مکہ میں کئی شخص جو بنو ہاشم کی قرابت داری رکھتے تھے، بنو ہاشم کو مظلوم سمجھ کر اس ظالمانہ عہد نامے کی تنسیخ کے متعلق چرچا کرنے لگے۔ انہی ایام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی ہے کہ اس عہد نامے کی تمام تحریر کو، پوری کی پوری تحریر کو کیڑوں نے کھا لیا ہے۔ اس میں جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہ بدستور لکھا ہوا ہے، لفظ اللہ کے علاوہ باقی تمام حروف غائب ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو طالب اپنی گھاٹی سے باہر نکلے اور انہوں نے قریش سے کہا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خبر دی ہے کہ تم عہد نامے کو دیکھو، اگر یہ خبر صحیح ہے اور عہد نامے کی تحریر معدوم ہو چکی ہے تو مقاطعہ ختم ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت قریش خانہ کعبہ میں دوڑے ہوئے آئے، دیکھا تو دیمک نے تمام حروف چاٹ لیے تھے۔ جہاں جہاں لفظ اللہ لکھا ہوا تھا وہ البتہ بدستور موجود تھا۔ یہ دیکھ کر سب حیران و شزدر رہ گئے اور اسی وقت مقاطعے کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ یوں بنو ہاشم اور تمام مسلمان شیب ابو طالب سے 3 سال کے بعد نکلے اور مکہ میں آ کر اپنے گھروں میں سہنے لگے۔ شیب ابو طالب میں مسلمانوں کو بھوک سے بے تاب ہو کر اکثر درختوں کے پتے کھانے پڑتے تھے۔ بعض شخصوں کی حالت یہاں تک پہنچی کہ اگر کہیں سوکھا ہوا چمڑا مل گیا تو اسی کو صاف اور نرم کر کے آگ پر رکھا اور بھون کر چبایا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی اپنے غلام کے ہاتھ اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کچھ کھانا چھپا کر بھجوا دیتے تھے۔ اس کا حال جب ایک مرتبہ ابو جہل کو معلوم ہوا تو اس نے غلام سے کھانا چھین لیا اور زیادہ سختی سے نگرانی شروع کر دی۔ یہ شیب ابی طالب کی تکالیف تھی مسلمانوں کی، اور اس کے بعد 3 سال وہاں رہ کر جب نکلے ہیں تو نبوت کا 10واں سال تھا، اور وہ نبوت کا 10واں سال عام الحزن یعنی غم کا سال کہلایا، جس کو انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ اسے سنیں اور آگے شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔